علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی، بانگ درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی۔ ایک شعر تو وہ ہے بانگ درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈالا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی، وہ داڑھی مڈا تھا، عالم تو نہیں تھا۔ یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے۔ 4 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں، اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی۔ انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا، لہذا چھوڑ دیا۔ دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود، اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود، اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے، ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دیں، یہ لفظ ہے اس کے اندر، نوٹ کیجئے۔ حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے۔ ان کا سارا زور فقہ پر ہے، حدیث پر ہے، زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات۔ اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہے، ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا۔ پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی، ذہنی قلبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں۔